غیبت کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 نفاق، نمبر 3 معصیت، نمبر 3 مباح جو کہ موجب اجر ہے۔ کفر کی صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے اور کسی نے ٹوکا کہ یہ غیبت ہے، تو کہتا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تو اس نے مطلب اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیا، اور ایسا کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے نفاق کی صورت، یہ ہے کہ کسی انسان کی غیبت اس کا نام لیے بغیر کرے، لیکن پھر بھی مخاطب جو ہے اس کو سمجھ جائے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ سے غیبت کے بچ رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ بھی غیبت ہی کہلائے گی اور وہ گناہ سے نہیں بچے گا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفاق۔ نمبر 3 ہے معصیت، یعنی کہ انسان غیبت کر رہا ہے کسی کی اور دل میں یہ محسوس بھی کر رہا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ کام کر رہا ہے، تو ایسا شخص گنہگار تو ہوگا اور اس کو توبہ بھی لازم ہوگی۔ اور چوتھا شخص کی غیبت وہ ہے جو کہ اعلانیہ، مطلب کوئی انسان اعلانیہ فسق کرتا ہو یا کوئی غلط کام کرتا ہو اعلانیہ سر عام، اور یا جیسے کہ کوئی صاحب بدعت ہو تو اس کے شر سے لوگ بچیں، یعنی کہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہو، گناہ کی طرف ہو، اور اس کو دیکھ کے لوگ ہیں نا اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہے ہوں، تو ایسے انسان کی کھلے عام غیبت کرنا مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجر ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو اس کے شر سے بچایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ غیبت سے بچنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا خوف وہ ہوتا ہے، مطلب اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو اصل ذکر کیا ہے؟ مطلب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنا کیا ہوتا ہے؟ اصل کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے لگیں تو ہمیں یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور ہمیں ایک دن مر کے جانا ہے۔